الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله والصلاة والسلام على من أرسل شاهدا ومبشرا ونذيرا أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم وبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب مرحبا بعودتكم أيها الطلاب الكرام إلى درس الحديث من جديد فحياكم الله وجزاكم الله أحسن الجزاء في الدنيا والآخرة داعين الله جل جلاله أن يبارك لنا في هذه العلوم وأن يسهل علينا هذه الدروس رب زدني علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي عزیز طلبہ بحمد اللہ تعالی وبعونہ جل وعلا مشکات المصابیح کے سلسلہ دروس کا ایپیسوڈ نمبر 29 29واں سبق آپ کے سامنے ہے، اور اس سبق کے ذیل میں زیر مطالعہ احادیث 3742 سے 3751 انشاءاللہ اردو ترجمے پر فوکس رکھتے ہوئے قابل وضاحت عبارات و الفاظ کی قدر وضاحت بھی کریں گے، اور ضرورت پڑی تو حدیث کی اسنادی حیثیت کی نشاندہی بھی کی جائے گی۔ ما توفیقنا الا باللہ۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے گزشتہ اسباق کے حوالے سے بھی کہ یہ کتاب الامارت والقضاء، امارت اور اسی طرح قضاء، فیصلوں کے سلسلے میں، اور ان پر جو فائز ہیں ولاۃ الامور، سلاطین، بادشاہ، حکام، اولی الامر، اور اسی طرح قاضی، جج صاحبان، ان سب کے بارے میں، اور یہ ابواب اس کے تحت آ رہے ہیں، اس چیپٹر کے تحت، اور حالیہ باب جو ہم پڑھ رہے ہیں وہی حکمرانی کرنے، یعنی جو مناصب اور عہدہ ملتا ہے، اس جو ذمہ داری دی جاتی ہے اس کو سر انجام دینے اور پھر اس سے ڈرنے اور خوف کھانے کے بارے میں یہ حدیث ہیں۔ پڑھتے ہیں پہلی حدیث۔ آج ہمارے پاس کون سی ہے دیکھتے ہیں۔ براہ راست کتاب سے احادیث کی نصوص میں سے ہمارے پاس جو پہلی حدیث ہے وہ میں آپ سے شیئر کیے دیتا ہوں، وہ ہے تین ہزار 742 وان سعید بن المسیب، سیدنا سعید بن مسیب رحمہ اللہ تعالی جلیل القدر تابعی ہیں، ان سے یہ روایت ہے ان مسلمن و یہودیا اختصما الی عمر، ایک مسلمان اور ایک یہودی اپنا جھگڑا لے کر گئے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جانب، اختصما الی عمر، فرعى الحق للیہودی، تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ جو حق ہے وہ یہودی کے لیے، یعنی یہودی حق پر ہے، ٹھیک ہے جی۔ فقضى له عمر به، اسی بنا پر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے حق میں فیصلہ دے دیا۔ فقال له الیہودی، تو اس پر یہودی نے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ کہا، واللہ اللہ کی قسم، لقد قضیت بالحق، واللہ اللہ کی قسم، لقد قضیت بالحق، تحقیق آپ نے حق کے ساتھ فیصلہ کیا، یعنی سچا فیصلہ کیا آپ نے، ٹھیک ہے جی۔ فضرب عمر بالذرۃ، اس پر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو اپنے ذرے سے مارا، یعنی ہلکی سی ضرب لگائی اپنا ذرہ جو ہاتھ میں تھا اس پر، اس یہودی کو یہ بات کہنے پر۔ وقال وما یدریک، اور پھر کہا کہ تجھے کیا معلوم، یعنی کیسے تجھے اندازہ ہوا کہ یہ جو فیصلہ میں نے دیا ہے یہ حق پر مبنی ہے۔
تو فقال، تو یہودی کہنے لگا، فقال الیہودی واللہ، اللہ کی قسم، انا نجد فی التورات، بے شک ہم یہ بات تورات میں پاتے ہیں کہ انہ لیس قاض یقضی بالحق، کہ بے شک شان یہ ہے، نہیں ہے کوئی بھی قاضی، لیس قاض، جو کہ یقضی بالحق، جو کہ حق کے ساتھ فیصلہ کرتا ہو، کوئی بھی ایسا قاضی نہیں جو کہ حق کے ساتھ فیصلہ کرے، الا کان عن یمینہ ملکن، مگر یہ کہ ہوتا ہے اس کی دائیں جانب بھی ایک فرشتہ، وان شمال ہی ملکن، اور اس کی بائیں جانب بھی ایک فرشتہ، یسددان ہی، جو اس کو صحیح یا حق کے ساتھ فیصلہ کرنے کی مدد دیتے ہیں، یسددان ہی، جو اس کو اپنا درست فیصلہ رکھنے پر مدد دیتے ہیں، ویوفقان ہی، ہاں جی، اور کوشش کرتے ہیں کہ وہ ویوفقان للحق، کہ وہ حق بات رہے، اسی کے مطابق وہ اپنا عمل سر انجام دے، ویوفقان للحق، ہاں جی، وہ اس کوشش میں رہتے ہیں، ما دام مع الحق، جب تک کہ وہ قاضی وہ حق پر قائم رہتا ہے، ما دام مع الحق کی شرط ہے، جب تک کہ قاضی جو ہے وہ حق رہتا ہے، حق کے ساتھ فیصلہ کرنے کی اسے تڑپ اور جستجو ہوتی ہے، اذا تارک الحق کا، تو پھر جب وہ حق بات کو چھوڑ دیتا ہے اور حق سے روگردانی کرتا ہے، سچائی سے، انصاف سے، اراجع، وہ دونوں فرشتے دائیں اور بائیں جانب جو ہوتے ہیں، جو اس کی مدد کے لیے آتے ہیں، اس کو سیدھا رکھنے کے لیے، رہنمائی کے لیے، وہ اوپر بلندی کی طرف، آسمانوں کی طرف چڑھ جاتے ہیں، وَتَرَكَاهُ، اور اس کو اسی حالت میں چھوڑ دیتے ہیں، یعنی اللہ کی تائید و نصرت فرشتوں کے ذریعے تھی، وہ ختم کر دی جاتی ہے، اس سے توفیق سلب کر لی جاتی ہے۔ رواہ مالک، اس امام مالک نے روایت کیا اپنی موطا میں، 3742 حدیث۔ تو بعض اہل علم وہ کہتے ہیں کہ اس حدیث کی سند ضعیف ہے، کمزور ہے، جبکہ بعض دیگر اہل تحقیق نے اسے صحیح قرار دے دیا ہے، واللہ تعالی اعلی وعلم بالصواب۔ ہم اس حدیث کا جو اصل جو حکم ہے وہ صحت کا یا ضعف کا، وہ اللہ کی ذات کی طرف ہم سونپ، یعنی اللہ کی ذات کو سپرد کرتے ہیں، اللہ کی ذات کو سونپتے ہیں۔ تو بہرحال عزیز طلبہ، اس حدیث میں جو یہ جو ذکر ہوا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو درہ مارا، یعنی جب اس نے یہ بات کہی، لقد قضیت بالحق فضربہ عمر بالدرۃ، آپ نے بات یا حق کے ساتھ فیصلہ کیا ہے، تو اپنا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے درہ اس لیے مارا کہ انہیں اپنی خوشامد بری معلوم ہوئی، کہ گویا کہ یہودی جو ہے وہ میری خوشامد کرنا چاہ رہا ہے، میرے منہ پہ تعریف کرنا چاہ رہا ہے، ایسا انداز انہیں لگا، اور انہوں نے فوراً درہ جو ہے وہ ان کو مارا، اس لیے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے لیے، اللہ کی خوشنودی اور رضا کے لیے یہ فیصلہ دیا تھا، نہ کہ یہودی یا کسی اور کو خوش کرنے کے لیے یا متاثر کرنے کے لیے، نہ کہ اس لیے کہ لوگ ان کی تعریف کریں۔ ٹھیک ہے جی۔ ایک روایت کے مطابق یہ ذکر ہوا ہے کہ یہودی نے کہا، اللہ کی قسم، دو فرشتے جبریل و میکائیل علیہ السلام تمہاری زبان پر بات کرتے ہیں اور تمہارے دائیں اور بائیں رہتے ہیں، ایک حدیث میں یہ الفاظ ہیں۔ تو بہرحال معلوم یہی ہوتا ہے کہ اس حدیث کی صحت جو ہے وہ زیادہ ہے بنسبت ضعف کے، اللہ عالم۔ اچھا جی، 3742 یہ حدیث پڑھی ہم نے، اور آگے ہمارے پاس حدیث ہے 3743 حدیث آ گئی، 3743، 3443۔ وعن ابن موہب، ابن موہب یا ابن موہب رحمہ اللہ، ابن موہب رحمہ اللہ سے یہ روایت مروی ہے، ان عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال لابن عمر،
کہ خلیفہ اس وقت تھے عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے یہ کہا، اقض بین الناس، کہ تم لوگوں کے درمیان فیصلہ کیا کرو، یعنی یہ جو منصب اور ذمہ داری ہے قاضی کی، یہ تم سنبھال لو، مطلب یہ تھا اقض بین الناس۔ قال، تو انہوں نے کہا، اب تو عافینی، آپ مجھے اس بارے میں معاف نہیں کر دیتے، یعنی آپ مجھے چھوڑ دیں، آپ مجھے معافی دے دیں۔ یہ تھا انداز، یا امیر المومنین، اے امیر المومنین، کیا آپ مجھے اس بارے میں مجھ سے درگزر نہیں کرتے، مجھے معاف نہیں کر دیتے؟ قالا، سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ آگے سے فرمایا، ما تکرہ من ذالک، کیا بات ہے کہ تم اس ذمہ داری کو یا منصب کو ناپسند جانتے ہو؟ وقد کان ابو کا یقدی، جبکہ آپ کے جو والد تھے، آپ کے یعنی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ فیصلے کیا کرتے تھے۔ وقد کان ابو کا یقدی، قالا، آگے سے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، لانی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، اس لیے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے، من کان قاضیا فقضى بالعدل، کہ جو شخص قاضی بنا یا قاضی ہوا، فقضى بالعدل، تو اس نے عدل و انصاف پر مبنی فیصلہ کیا، فقضى بالعدل، تو اس نے، من کان قاضیا، جو شخص بھی قاضی بنا، فقضى بالعدل، تو اس نے اپنے اس منصب پر فائز رہتے ہوئے عدل و انصاف کے ساتھ فیصلہ دیا، بالحری ان ينقلب منہ کفافا، ہاں جی، تو یہ بالحری یہ زیادہ لائق اور درست ہے بات کہ ان ينقلب، کہ وہ لوٹے منہ اس سے، کفافا برابر برابر، یعنی وہ قاضی سے برابر برابر رہ جائے، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ ایک اس بارے میں احتیاط کا پہلو تھا جو کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے یہ بات کہہ کے اپنے آپ کو اس سے بچایا، وگرنہ وہ یہ لے بھی لیتے منصب یا ذمہ داری تو کوئی گناہ نہیں تھا، اور سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ خوب جانتے تھے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ اس کے مستحق بھی ہیں اور اہل بھی ہیں، لیکن انہوں نے عدل و احتیاط کے جس طرح کہ فبالحری ان ينقلب منہ کفافا کا ترجمہ میں پھر دہرائے دیتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات انہوں نے آگے سے بیان کر دی۔ آپ نے فرمایا کہ جو قاضی ہوا اور وہ قاضی فیصلہ عدل اور انصاف کے ساتھ کرتا ہے، ٹھیک ہے جی، تو یہ زیادہ حقدار ہے اس بات کے، یہ زیادہ لائق ہے اس بات کے کہ وہ قاضی سے برابر برابر رہ جائے، مطلب یہ کہ نہ فائدہ ہو اور نہ نقصان، اور نہ ثواب پائے اور نہ عذاب، یہ بھی بڑی ہی غنیمت ہے۔ جس طرح بالکل نا حضرت ابو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے بارے میں آتا ہے، جب ان کو عہدہ دیا، آفر کی گئی اور سختی سے کہا گیا کہ اس کو قبول کرو، تو انہوں نے کہا کہ میں تو اس بات سے بھی ڈرتا ہوں اور یہ بڑی بات ہوگی میرے لیے اور اطمینان کی کہ اگر میں اپنی ہی ذات کے بارے میں عہدہ برا ہو سکوں، ہو جاؤں اور چھوٹ جاؤں اپنے جو واجبات اور حقوق اور ذمہ داریاں ہیں، جائے کہ میں کسی کی دیگر لوگوں کی ذمہ داری کے بارے میں بھی جواب دہ ہوں قیامت کے دن، تو یہ مطلب بنتا ہے فبالحری ينقلب منہ کفافا، تو یہ کہ زیادہ اس بات کے درست ہے، لائق ہے بات، وہ قاضی سے برابر برابر رہ جائے، یعنی مطلب یہ کہ نہ فائدہ ہو اور نہ نقصان، تو اگر نقصان فائدہ نہیں ہوا تو نقصان بھی نہیں ہوا، اور اگر ثواب نہیں کم از کم سزا بھی نہ ہو، ٹھیک ہے جی۔ آگے ہمارے پاس 3744 وفی روایت رزین عن نافع ان ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما قال، اچھا جی، امام رزین جو ہیں ان کی روایت میں، جو کہ سیدنا نافع جو ہیں رحمہ اللہ،
ان کے حوالے سے امام رزین کی روایت میں سیدنا نافع جو کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کے خاص شاگرد اور امام مالک رحمہ اللہ کے استاذ محترم ہیں، امام نافع، اس سے یہ روایت ہے کہ ہاں جی، ان ابن عمر قال لعثمان، کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ بات کہی، کہ اوپر کی جو حدیث ہے اسی کا ہی ایک سمجھ لیجئے کہ وضاحت ہے، یا اسی کا ایک حصہ ہے، یا اسی سے ہی متعلقہ ہے یہ حدیث، کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ بات فرمائی جب انہوں نے انہیں عہدہ پیش کیا، آپ وہ فیصلے کیا کریں لوگوں کے درمیان، انہوں نے آگے سے یہ کہا کہ یا امیر المومنین، اے امیر المومنین، لا اقضی بین رجلین، میں تو دو شخصوں کے درمیان بھی فیصلہ کرنے سے رہا، یعنی میں تو بچتا ہوں یا چاہتا ہوں کہ میں بچوں دو شخصوں کے درمیان بھی فیصلہ کرنے سے۔ قالا، تو عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آگے سے فرمایا فإن أباك كان يقضي، کہ آپ کے جو والد تھے وہ تو فیصلے کیا کرتے تھے، یعنی عمر خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ قال، آگے سے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے یہ بات کہی کہ ان ابی لو اشکل علی شیء، کہ یقیناً بے شک جو میرے باپ تھے والد، اگر ان پہ کوئی چیز مشکل آ پڑتی، کوئی شے مشکل ہوتی یا کوئی معاملہ پیچیدہ ہوتا، کوئی اشکال ہوتا، تعالی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بارے میں پوچھ لیا کرتے تھے۔ وَلَوْ أَشْكَلَ عَلَى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شیء تعالی جبریل، اور اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی معاملہ جو ہے وہ مشکل پڑتا یا آپ کو کوئی اشکال آتا کسی بارے میں، تو آپ جبریل علیہ السلام سے پوچھ لیا کرتے تھے، جبریل الامین سے وضاحت طلب کر لیا کرتے تھے، وہی آ جا کرتی تھی۔ وَإِنِّي لَا أَجِدُ مَنْ أَسْأَلُهُ، کہ میں کوئی بھی ایسا شخص نہیں پاتا کہ اگر فیصلہ کرتے ہوئے مجھ پہ کوئی مشکل آ پڑی تو میں کس سے پوچھوں گا۔ لا أجد من أسأله، وسمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، اور پھر یہ بھی کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے بھی سنا ہے، من آوى باللہ، کہ جس نے اللہ کی پناہ طلب کی، فقد آوى بعظیم، تو گویا کہ اس نے ایک بڑی ہستی جو ہے اس کے ساتھ جو ہے وہ پناہ طلب کی، یعنی اللہ پاک کی ذات کی پناہ طلب کی، تو گویا اس نے ایک بہت بڑی ہستی جو ہے اس کے پناہ طلب کی، اس کی وہ پناہ میں آیا۔ وَسَمِعْتُ يَقُولُ، اور میں نے آپ کو یہ بھی فرماتے ہوئے سنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، من آذ باللہ، کہ جو شخص اللہ کی پناہ طلب کرے، فَأَعِیذُوهُ، یعنی جو شخص اللہ کی ذات کے حوالے سے پناہ طلب کرے، فَأَعِیذُوهُ، تو پھر تم اس کو پناہ میں لے آیا کرو، ٹھیک ہے جی۔ وَإِنِّي أَعُوذُ بِاللَّهِ، اور بے شک میں، یعنی اسی فرمان آپ کا جو ہے اس کے یاد پر، وَإِنِّي أَعُوذُ بِاللَّهِ، بے شک میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں، أَن تَجْعَلَنِي قَاضِيًا، آپ مجھے قاضی مقرر کر دیں۔ وَأَعُوذُ بِاللَّهِ، وَإِنِّي أَعُوذُ بِاللَّهِ أَن تَجْعَلَنِي قَاضِيًا، بے شک میں اللہ کی پناہ طلب میں آتا ہوں اس بات سے کہ آپ مجھے قاضی منصب پر فائز کر دیں یا مجھے ذمہ داری سونپ دیں۔ فَآفَاهُ، تو جب یہ انہوں نے بات سنی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، تو انہوں نے پھر ان کو چھوڑ دیا۔ فَقَالَ لَا تُخْبِرْ أَحَدًا، اور یہ بھی بات ساتھ کہہ دی کہ اس بارے میں کسی کو خبر نہ دینا، یعنی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو تو چھوڑ دیا، معاف کر دیا، لیکن یہ بھی ساتھ بات کہہ دی کہ اس بارے میں کسی کو نہ بتانا کہ یہ آپ کی اور میری آپس میں اس طرح کی کوئی بات ہوئی ہے۔ اچھا، 3744 حدیث، یہ حدیث بھی سند کے اعتبار سے جو امام رزین کی روایت میں سیدنا نافع رحمہ اللہ کے حوالے سے یہ بیان ہوئی ہے
اور اس کا تعلق پہلی حدیث سے ہے، اسی واقعے سے تعلق بنتا ہے اس کا 3744، تو یہ حدیث ضعیف ہے۔ اسی طرح امام احمد اور امام ترمذی کے ہاں اس حدیث کا ایک شاہد بھی ہے، اور وہ بھی دونوں ضعیف ہیں۔ ٹھیک ہے جی۔ بہرحال عزیز طلبہ، حدیث اگرچہ ضعیف تو ہے، مگر جس چیز پر یہ حدیث دلالت کر رہی ہے وہ آپ نے سمجھ لیا ہے کہ عہدے کا جو قضاء کا جو عہدہ ہے، منصب ہے، ذمہ داری ہے، اس سے سلف صالحین یا صحابہ کس حد تک بچتے تھے، حالانکہ وہ اس امت میں سب سے بڑھ کر حقدار تھے کہ وہ اس منصب پر فائز ہوں۔ تو یہی ہے وہ ذمہ داری، یعنی یہ کہ قضاء کی ذمہ داری بڑے خطرے اور مواخذے کا کام ہے۔ حدیث میں گزرا ہے پہلے بھی کہ جو شخص قاضی بنایا گیا گویا کہ وہ بغیر چھری کے ذبح کیا گیا، فقط ذبح بغیر سکین۔ پہلے ہم نے گزشتہ کل یہ حدیث پڑھی ہے۔ اور اس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہم اس شخص کو کبھی کانپ نہیں سونپتے یا کوئی ذمہ داری یا عہدہ نہیں دیا کرتے جو از خود اس کام کی طلب کرے یا درخواست کرے۔ یہ بھی حدیث پہلے گزری ہے۔ اسی طرح سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب حکومت آپ سے طلب کی، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی ذمہ داری یا عہدہ ہے وہ مانگا، بھی ہم نے پہلے پڑھا ہے، تو آپ نے فرمایا تھا کہ اے ابو ذر، تو ناتواں ہے اور یہ ایک بہت بڑی امانت ہے۔ تو عزیز طلبہ، یہ جو حدیث کے آخری الفاظ ہیں وقال لا تخبر احدا، کہ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو معاف تو کر دیا، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کو، لیکن ساتھ یہ فرمایا کہ اس بارے میں کسی کو خبر نہ دینا۔ تو اس کے پیچھے کیا حکمت ہو سکتی ہے؟ اللہ عالم۔ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات فرمائی اس لیے کہ کسی کو اس بات کی خبر نہ دینا، مبادہ وہ بھی اسے قبول نہ کریں اور انتظام میں خلل آئے۔ یہ نہ ہو کہ جب آپ کی بات کسی اور کو پتہ چلے تو ہر کوئی شخص جو ہے وہ اس عہدہ یا منصب سے کترانے لگے اور اس کے قریب آنے سے گریز کرنے لگے، اور پھر یہ ہے کہ ایک بڑا انتظامی معاملات جو ہے اس میں خلا واقع ہو جائے۔ پورے سلطنت چلانے کے لیے تو بڑی ضروری چیز ہے کہ ہر علاقے اور ہر خطے میں ایک ایسا شخص ہو، لوگوں کے مابین ان کے جو اپنا معاملات ہیں یا جھگڑے ہیں یا ان کے مابین ہونے والے اختلافات ان کو وہ نپٹائے اور عدل اور انصاف سے ان کا فیصلہ دے۔ اس کے بغیر تو ایک قدم بھی کوئی سلطنت یا ادارہ نہیں چل سکتا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے اس بارے میں انہیں یہ اس لیے بات کہی تاکہ ہر کوئی جو ہے ویسے بچنا نہ شروع کر دے۔ یہ تھی صورتحال صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین یہاں کی ذمہ داری قبول کرنے کے بارے میں، جو کہ بالکل آج کل بدقسمتی سے معاملہ جو ہے وہ اس کے بالکل برعکس ہو چکا ہے، اس لیے کہ محض دنیا داری کے فوائد اور حصول کے لیے یا شہرت اور نمود و نمائش کے لیے یہ منصب لیے جاتے ہیں، اور اس کے پیچھے کوئی اور مقصد نہیں ہوتا، اللہ کی رضا یا اللہ کی مخلوق کے بارے میں کوئی ہمدردی یا کوئی ایسا پہلو۔ چلتے ہیں آگے، اگلی حدیث ہمارے پاس آتی ہے، غالباً نیا باب اور آگے ہے باب جی کتاب الامارت والقضاء کے ہی تحت نیا باب آیا ہے، باب رزق الولاۃ وہدایاہم۔ یہ بھی جو ہم نے ابھی ابواب پیچھے پڑھے ہیں اسی سے تعلق رکھنے والا ایک باب بڑا ہی اہم ہے ہماری اس سوشل لائف میں، خاص طور پر آج کے اس دور میں، جبکہ جو حکمران ہیں اور دیگر اہل اختیار جو جنہیں عہدے اور منصب دیے جاتے ہیں، مداریاں دی جاتی ہیں، وہ اپنی ایک ان کی تنخواہ ہوتی ہے جو مقرر ہوتی ہے، اس کا معاوضہ سمجھ لیجیے حکومت کی طرف سے، اور وہ جہاں انہیں اپنا کام دیانتداری سے کرنے کا یہ حکم ہوتا ہے اور وہ ان پر واجب بھی ہے، لازم بھی ہے انہیں، تو اس کے بدلے میں وہ اپنی تنخواہ
یا اپنا معاوضہ وہ لے سکتے ہیں، اور یہ جائز بھی ہے اگر وہ صحیح کام کریں دیانتداری سے، ورنہ اس کے بارے میں بھی اللہ کے یہاں پوچھا جائے گا۔ لیکن یہاں تو معاملہ سے بہت آگے ہے، وہ تنخواہ تو کوئی چیز سمجھتے ہی نہیں۔ وہ تو کہتے ہیں کہ ہماری اصل جو آمدنی ہے وہ ہوگی کہ جو اس منصب اور عہدے کے حوالے سے یا اس کے ورے ہم لوگوں سے تعلقات بنا کر خارجی دیگر امور میں، معاملات میں ان کے ساتھ تعلق بنا کر اپنی دنیا بنائیں، ان سے پیسے بٹوریں، رشوت کا اور دھوکے کا، فریب کا ایک بازار گرم کر دیتے ہیں، نہ ختم ہونے والا سلسلہ۔ تو ہر شعبے میں الا ماشاء اللہ۔ تو یہ عزیز طلبہ بڑی ہی خوفناک صورتحال ہے۔ ہر شخص کو یہ چاہیے کہ پہلے وہ اگر کوئی معاوضہ لے رہا ہے تو وہ اس معاوضے کے لیے بھی اللہ سے ڈرے کہ میں آیا حق ادا کر رہا ہوں کہ نہیں تو میں لے رہا ہوں، اس کا اللہ کی بارگاہ میں مجھے جواب دینا ہے۔ کیونکہ یہ جواب، یہ اللہ کی بارگاہ میں جو حساب و کتاب کے لیے خلق اللہ کی مخلوق کا پیش ہونا ہے، یہ اتنا پرفیکٹ ہوگا اور اتنا یہ پراپر ہوگا کہ آپ تصور نہیں کر سکتے۔ اور یہی وہ پیشگی جو ہے اللہ کی بارگاہ میں، اسی کا یہ خوف ہوگا کہ بچے بھی بوڑھے ہو جائیں گے، یوم یجعل الولدان شیبا۔ تو ذرا اندازہ کیجئے کہ کس طریقے سے بے خوف اور ڈٹائی کے ساتھ ہم لوگوں کا مال لوٹتے ہیں اور دھوکے سے کھاتے ہیں۔ پھر یہ ہے کہ ایک سلسلہ چل پڑتا ہے جو کہ اختیار جسے ملتا ہے، یا جو جسے حکمرانی ملتی ہے، یا جو عہدے پر فائز ہوتا ہے، تو وہ کس طرح اپنے وہ ہاتھ رنگتا ہے، کس طرح وہ لوٹتا ہے کہ الامان والا فیس، اور تنخواہیں اس کے علاوہ ہوتی ہیں۔ تو یہ ہے باب رزق الولات و ہدایاہم، حکمرانوں کے لیے وظائف اور ان کے تحائف۔ تو یہ آر یو لسننگ عزیز طلبہ؟ جی شیخ جی استاد سن رہے ہیں۔ جی جی سر۔ سر ماشاء اللہ، بارک اللہ فیکم۔ بڑے ہی یہ ایک ہمارے لیے المیہ ہے، بگ ٹریجڈی ہے فارس۔ یہ ہمارے اس وقت جو ہم جس دور سے گزر رہے ہیں، یا امت مسلمہ گزر رہی ہے، تو ذرا دیکھیے گا کہ اپنا عہدے، جس طرح کہ گرد جو ہوتا ہے نا، وہ کھاتا ہے نا مردار کو نوچ نوچ کے، اس سے بھی کہیں آگے یہ اپنا معاملہ ہے۔ عزیز طلبہ، کتاب الامارت والقضاء ضمن میں ایک نیا باب، باب رزق الولات و ہدایہ، والی کی جمع ولات ہے اور ہدیہ کی جمع ہدایہ۔ تو جو والی حکمران جو ہیں، یا جو کہ اپنا حکومتوں کے عہدے دار بھی سمجھ لیجیے، جن میں ہر قسم کے کلرک سے لے کر اوپر وزیر اعظم تک، پریزیڈنٹ تک، اور خاص طور پر اس میں جو فیصلے کرنے والے، عدلیہ سے تعلق رکھنے والے قاضی یا ججز ہیں، تو ان کے سلسلے میں الگ وظائف لینا ان کا، اور ان کے تحائف لوگوں سے لینا، اس کی کیا شرعی حیثیت ہے۔ الفصل الاول، پہلی فصل ہمارے پاس ہے، وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ما اوتیکم ولا امنعکم، ما جو کچھ بھی اوتیکم میں تمہیں دیتا ہوں، عطا کرتا ہوں، ولا امنعکم، ہاں جی، یا ما اوتیکم، یہ معنی اس کا ہے کہ ما نہ میں تمہیں، ما نافیہ کر لیجئے، ما اوتیکم نہیں میں دیتا تم کو، ولا امنعکم اور نہ میں تم کو روکتا ہوں، یا یہ ہے کس کا معنی یہ کر لیجئے کہ نہ ہی میں تمہیں کچھ دیتا ہوں، ولا امنعکم اور نہ ہی میں تم سے کچھ چیز روکتا ہوں، ٹھیک ہے۔ انما انا قاسم، یعنی میں تو صرف کیا ہوں، تقسیم کرنے والا ہوں، انما انا قاسم، آدھا و حیث امر، تو میں تو آدھا و رکھتا ہوں ہر چیز کو، حیث امر، تو جہاں رکھنے کا یا جہاں خرچ کرنے کا، اگر مال کی بات ہے، جو مجھے حکم دیا جاتا ہے اللہ کی جانب سے، تو میں اللہ کے حکم کا پابند ہوں، اور میں تو صرف تقسیم کرنے والا ہوں،
جو عطا کرتا ہے، جو روکتا ہے، وہ جو منع فرماتا ہے، وہ اللہ پاک ہے۔ رواہ البخاری، اسی امام بخاری نے روایت کی ہے، اور یہ کتاب العلم میں بھی اسی مفہوم کے قریب قریب ہم نے حدیث پہلے پڑھی ہے کہ انما انا قاسم واللہ یعطی، یہ الفاظ ہیں۔ ٹھیک ہے جی، تو بہرحال اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ رحمت للعالمین جو بھی کچھ فرماتے ہیں دین کے حوالے سے یا دینی امور یا جو امت کے جو فیصلے شرعی، ان کے معاملے میں جو بھی آپ کہتے ہیں، جو بھی آپ کرتے ہیں، وہ صرف اور صرف اللہ پاک کی طرف سے حکم ہوتا ہے، رہنمائی ہوتی ہے، اور اسی کے مطابق آپ وہ فیصلے فرماتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، اور ایسے فیصلوں پر جو آپ فرماتے ہیں، ان پر اگر کوئی انسان کوئی ذہن میں کوئی خلش لاتا ہے اپنے دل میں، تو سیدھی اس کے ایمان پر زد پڑے گی سب سے پہلے۔ ٹھیک ہے جی، اور پھر یہ ہے کہ اللہ پاک کا اعتراض اللہ پاک پر ہوگا، اس کا سیدھا اعتراض۔ ٹھیک ہے، تو جیسا کہ قرآن مجید میں ہے نا یہ بات، اللہ پاک نے مختلف مقامات پر اس مفہوم کو ذکر کیا ہے۔ آگے ہمارے پاس یہ 3745 حدیث جو ہم نے پڑھی ہے، تو اس حدیث ایک شان ورود بھی ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، جس طرح آیت مبارکہ کا شان نزول ہوتا ہے کہ یہ واقعہ ہوا اور اس موقع پر یہ آیت مبارکہ اتری ہے، نازل ہوئی، تو حدیث کا شان ورود ہوتا ہے، اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی۔ تو اہل علم نے ایسے بہت سے مقامات احادیث سے متعلقہ اکٹھے کیے ہیں، اور اس پر باقاعدہ مستقل کتابیں بھی چھپی ہیں احادیث کے شان ورود کے بارے میں، جیسا کہ آیات کے نزول کے بارے میں الگ کتابیں موجود ہیں۔ تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار مال تقسیم فرمایا جی صحابہ اکرام میں رضوان اللہ علیہم اجمعین، تو بعض لوگوں نے زیادہ کا مطالبہ بھی کر دیا۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حدیث بیان فرمائی، دنیا میری طرف سے نہیں ہے، دنیاوی مال یا دنیاوی بھی ویلیوز میں سے کوئی ہو، بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے ہے۔ اللہ جسے چاہتا ہے وہ مجھے حکم فرماتا ہے، اور میں اس کے مطابق عمل کرتا ہوں۔ یہ دنیا اللہ کی طرف سے اللہ ہی عطا کرتا، اللہ سے مانگنا چاہیے فضل۔ 3746 حدیث ہے، وان خولۃ الانصاریہ، سیدہ خولہ انصاریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت ہے، قالت، وہ کہتی ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان رجالا یتخوضون فی مال اللہ، یقیناً ایسے کچھ لوگ ہیں جو کہ یتخوضون، جو کہ تصرف کرتے ہیں، یعنی اپنی مرضی سے، اپنی چاہت سے، اپنی خواہش سے اس میں رد و بدل کرتے ہیں، اس کو استعمال میں لاتے ہیں، کس کو؟ فی مال اللہ، اللہ کے مال میں۔ یتخوضون، اپنی منمانی کرتے ہوئے تصرف کرتے ہیں، اس کا استعمال کرتے ہیں، فی مال اللہ، اللہ کے مال میں، بغیر حق، بغیر کسی حق کے، یعنی نا حق۔ تو یہ بیت المال بھی ہو سکتا ہے اللہ کا جو مال ہے، اور اسی طرح یہ قیمتوں کے مال بھی ہو سکتے ہیں، جس کے بارے میں کہ وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ، تو اس مال کا بھی یہاں ذکر ہو سکتا ہے، اور عام مال بھی ہو سکتا ہے، وہ بھی اللہ کا مال ہی ہے سارا۔ أَلَهُمُ النَّارُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، ایسے لوگوں کے لیے جہنم ہے، اللہ اکبر، ایسے لوگوں کے لیے آگ ہے قیامت کے دن۔ ٹھیک ہو گیا جی، والعیاذ باللہ۔ تو مال اللہ کا دیا ہوا ہے، انسان کو چاہیے کہ وہ خواہ اس کی اپنی محنت اور کمائی کا بظاہر نتیجہ ہوتا ہے، لیکن وہ یہ نہ سمجھے کہ یہ اب پوری طور پر میرا ہی مال ہے اور میں اس میں جیسے چاہوں تصرف کر لوں۔ نہیں، یہ اللہ کا مال ہے، ہم بھی اللہ کی ملکیت ہیں، اور ہم کسی بھی معاملے میں جو اللہ کی ملکیت چیزیں ہیں اس میں اپنی مرضی سے تصرف نہیں کر سکتے۔ یہ انتہا درجے کی کیا ہوگی؟ خیانت کا ارتکاب ہوگا، اور اس پر سزا ہے۔
ہم اپنے ایون جسم کا کوئی حصہ جو ہے پارٹ آف باڈی وہ ہم کسی کو اللہ کے حکم کے بغیر یا اجازت کے نہیں دے سکتے، نہ اس کے بارے میں کوئی بات کر کہہ سکتے ہیں۔ تو یہ جائے کہ مال اللہ کا عطا کرتا ہے، تو انسان بسا اوقات جو مال کماتا ہے محنت کرتا ہے تو اس کے ذہن میں یہ شیطان باتیں لاتا ہے کہ یہ تیری اپنی صلاحیتیں ہیں، یہ تیرا اپنا مال ہے، تم جیسے چاہو اس میں عیاشی کرو، اس میں اپنی منمانی کرو، جی بھر کے اس سے اپنا انجوائے کرو۔ یہ چیزیں شیطان کی طرف سے ہیں، ہم اللہ کی حکم کے پابند ہیں ہر معاملے میں، اور اس بارے میں جواب دہ ہوں گے۔ وَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، تیرے پروردگار کی قسم کہ ہم ضرور ضرور ان سے سب سے پوچھیں گے ہر چیز کے بارے میں۔ ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ، 3746۔ يَتَخَوَّضُونَ کو انڈرلائن کیجئے کہ وہ لوگ تصرف میں لاتے ہیں، استعمال میں لاتے ہیں، یعنی ناحق لوٹتے کھاتے ہیں، حالانکہ بیت المال یا غنیمتیں ان میں سے صرف وہی لوگ جو اللہ کے حکم کے پابند ہوتے ہوئے اپنا حق لے سکتے ہیں۔ 3747۔ وعن عائشہ عائشہ رضی اللہ عنہ سے یہ روایت قالت کہتی ہیں لما استخلف ابو بکر، جب ابو بکر رضی اللہ عنہ خلیفہ بنائے گئے، پہلے خلیفہ اہل ایمان کا، قالا تو انہوں نے یہ فرمایا قد علم قومی، تو سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ مروی روایت پڑھ رہے تھے، قالت کہتی ہیں کہ لما استخلف ابو بکر، جب ابو بکر رضی اللہ عنہ خلیفہ بنائے گئے، قالا تو انہوں نے یہ کہا لقد علم قومی، حقیق میری قوم خوب یہ جانتی ہے بات میرے بارے میں کہ ان حرفتی لم تکن تعجز عن معونات اہلی، کہ میرا یہ جو بے شک ان حرفتی، بے شک میرا کاروبار، جو میرا کاروبار یا کام تھا، یعنی جو ارننگ تھی میری جس سلسلے میں، لم تکن تعجز عن معونات اہلی، وہ کافی تھی، یعنی میرے اہل و عیال کے خرچ اخراجات کے سلسلے میں، عن معونات اہلی لم تکن تعجز، یعنی وہ کم نہیں پڑتی تھی بلکہ میرے اہل یا گھر والوں یا افراد خانہ ان کے لیے وہ، ان کے اخراجات کے لیے وہ کافی تھی، تو بھی میں کماتا تھا کاروباری آمدن۔ ٹھیک ہے جی۔ وشغلت بأمر المسلمین، اور اب خلافت کے بعد میں مشغول کر دیا گیا مسلمانوں کے معاملات کے ساتھ۔ اب یہ مسلمانوں کے معاملے معمولی بات تو نہیں ہے، گھر کو چلانا بڑا مشکل ہوتا ہے، چاہے جائے کہ پوری سلطنت ذمہ داری انسان لے لے، وہ پھر کہے کہ میرے پاس ٹائم بھی ہے، بہت مشکل ہے۔ تو ظاہر ہے پھر وہ کاروبار جو ذاتی ارننگ کا تھا وہ تو ختم ہو گیا، اس کے بجائے یہ ذمہ داری آ پڑی۔ وشغلت بأمر المسلمین، میں مسلمانوں کے جو معاملات ہیں ان میں مشغول کر دیا گیا، مصروف ہو گیا۔ فَسَيَأْكُلُ آلُ أَبِي بَكْرٍ مِنْ هَذَا الْمَالِ، لہٰذا کیا ہے اب کہ ابو بکر کے گھر والے جو خاندان ہیں، جو کہ پہلے ان کا گزارا میری اس آمدنی پر تھا، میں کام کرتا تھا، اب چونکہ میں ادھر مصروف ہو گیا ہوں تو اب میرے جو ابو بکر کے جو گھر والے یہ خاندان ہیں جی، وہ من هذا المال، اس مال سے کھائیں گے، یعنی وہ معروف طریقے سے انہیں دیا جا سکتا ہے جس سے ان کا گزارا ہو سکے۔ وَيَحْتَرِفُ لِلْمُسْلِمِينَ فِيهِ، اور ابو بکر رضی اللہ عنہ وَيَحْتَرِفُ لِلْمُسْلِمِينَ فِيهِ، اس سلسلے میں ابو بکر جو ہیں وہ مسلمانوں کے معاملات یا وہ ذمہ داریاں جو عہدہ انہیں دیا گیا خلافت کا، اس کو سے عہدہ برا ہوں گے۔ رواه البخاری سے امام بخاری نے روایت کی ہے۔ 3747 حدیث، حدیث میں مذکور لفظ جو ہے حرفتی، اس کا معنی ہے میرا کاروبار، میرا کام، میرا عمل۔ ٹھیک ہے جی۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خیبر کے یہودیوں کے پاس بٹائی کے لیے بھیجا۔ ٹھیک ہے جی۔ انہوں نے ان کو رشوت کی پیشکش کی، آپ بٹائی میں کمی کر دیں، مگر انہوں نے صاف انکار کر دیا اور ٹھیک ٹھیک اندازہ کیا۔ آگے سے یہودیوں نے یہ بات سن کر ہی
بانگ ظہر اپنے منہ سے یہ اعتراف کیا کہ ایسے ہی لوگوں سے آسمان اور زمین قائم ہے. تو یہودی بھی بلکہ کوئی بھی دنیا کا انسان اس حقیقت سے انکار نہیں کر سکتا. جو لوگ اللہ کی زمین پر عدل و انصاف سے زندگی گزارتے اور گزارنا چاہتے ہیں وہ اللہ پاک انہیں بھی اہل سمجھتا ہے کہ وہ اللہ کی زمین میں اللہ کا حکم نافذ کریں اور لوگوں کے معاملات کے ذمہ دار بنیں. تو بہرحال یہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں 3747. عمر بن عبدالعزیز جو خلیفہ تھے رحمہ اللہ، ان کے بارے میں بڑے بڑے عبرت آموز واقعات آپ نے پڑھے سنے ہوں گے. وہ امور جو معاملات ہیں مسلمانوں کے کس قدر انہوں نے ان کو سنبھالا اور کس قدر اس میں انہوں نے قربانی اور تگ و دو کی، اور پھر جب انہیں پتہ چلتا کہ اتنے وظیفے سے میرا کام چل سکتا ہے گھر کا یا اخراجات، تو وہ اس اخراجات کو اور کم کر کے وہ جو کم از کم اخراجات ہوتے تھے ان پر وہ اپنے گھر والوں کو لے آتے اور ان سے وہ گزارا کرتے. اللہ اکبر. اور اس سلسلے میں وہ دن رات انتھک کوشش اور محنت کرتے خلافت کے معاملات میں. 3748 حدیث ہے. الفصل الثانی، دوسری فصل. ون بریدہ تھا، بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت ہے عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ مرفوع بیان کرتے ہیں، قال آپ نے فرمایا من استعملناه على عمل، کہ ہر وہ شخص یعنی جس کو بھی ہم نے آپ کوئی کام دیا یعنی اس کو کام پہ لگایا، اس کو کوئی ذمہ داری دی، من استعملناه على عمل رزقناه رزقا، پھر ہم نے اس کے صلے میں اس کو اس کا رزق بھی دے دیا، اس کا صلہ بھی دے دیا، اس کو یعنی تنخواہ وغیرہ، رزقناه رزقا فما اخذ بعد ذلك، جو اس نے اس کے بعد کچھ اور چیز لی اس اپنا حق یعنی تنخواہ کی شکل میں لینے کے بعد، ہوا غلول، وہ اس کے لیے کیا ہوگا؟ خیانت ہوگی. خیانت پر مبنی وہ باطل مال ہے، وہ حرام ہے. ابو داؤد، اس امام ابو داؤد نے روایت کیا ہے. تو حدیث میں لفظ غلول کا مطلب خیانت ہے، مال میں خیانت کرنا، اور حدیث کی سند حسن ہے یعنی صحیح ہے. آگے چلتے ہیں. حدیث میں یہ بات ہم نے ابھی پڑھی 3748 حدیث، یہ کلیئر ہے اس میں اپنے مفہوم میں. 3749 کی طرف آتے ہیں. وان عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت ہے، قال کہتے ہیں عملت علی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک یعنی دور رسالت و نبوت میں نے کیا کیا؟ عامل تو میں نے کام کیا، مطلب کہ مجھے ذمہ داریاں دی گئیں اور میں رحمت للعالمین زیر سایہ زیر تربیت میں وہ عمل کرتا رہا، کام کرتا رہا، اور مجھے اس کا معاوضہ اور جو ہے وہ صلہ بھی ملتا تھا. عملنی، آپ نے مجھے اس عمل کے بدلے میں اجرت بھی عطا کی. یہ معلوم ہوا کہ یہ بالکل شرعن جائز ہے کہ اگر کوئی حکومت کی طرف سے کسی عہدے یا منصب پر فائز ہو تو اس کے مطابق جو اپنے امور سلطنت کے معاملے میں جو لوگ مقرر کیے جاتے ہیں تو ان کو جو تنخواہ حکومت کی طرف سے ملتی ہے اس کام کے صلے میں، اگر وہ کام دیانتداری سے کر رہے ہیں، اپنا حق ادا کر رہے ہیں، تو وہ ان کے لیے جائز ہوگی اور کوئی حرج نہیں لینے میں، بلکہ لینی چاہیے، اور لے کر وہ اس سے اپنا مال بڑھائے اور کاروبار کرے اور اللہ کی راہ میں کھپائے اور آخرت بنائے، انفاق فی سبیل اللہ عمل کرے. واللہ تعالیٰ ولی التوفیق. حدیث یہ صحیح ہے، اور حدیث میں مذکور لفظ فعملنی اس کو انڈر لائن کیجئے، اس کا مطلب ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اس کام کے صلے میں معاوضہ دیا یعنی اجرت عطا کی. چلو جی آگے ہمارے پاس 3750 حدیث. ون معاذ، جی معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث آئی ہے، قال کہتے ہیں بعثنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الی الیمن،
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے یمن کی طرف بھیجا ذمہ داری دے کر، فلما سرت، تو پھر جب میں چلا، ارسل فی اثری، تو آپ نے میرے پیچھے ایک شخص کو بھیجا، ٹھیک ہے جی، فرددت، تو میں واپس لوٹا دیا گیا، یعنی میں واپس آیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں، فقال، تو آپ نے فرمایا، اتدری لما بعثت الیک، کیا تو جانتا ہے، اتدری، اے معاذ، کیا تو جانتا ہے، لما بعثت الیک، کہ میں نے کیوں تیری طرف یہ آدمی بھیجا تاکہ آپ کو بلا لائے، لا تصیبن شیئا بغیر اذنی، وہ اس لیے کہ کبھی بھی تم کوئی چیز وہاں میری اجازت کے بغیر یا مجھے اطلاع دیے بغیر نہ لو، ٹھیک ہے جی، فَإِنَّهُ غَلُولٌ، اس لیے کہ یہ غلول ہوگا، یہ خیانت ہوگی، وَمَن يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، تو جو شخص بھی اس خیانت کا مرتکب ہوا، یا غلل، یات بما غلہ، تو وہ آئے گا اس عمل کے ساتھ قیامت کے دن جو اس نے خیانت کی، جو اس نے دھوکہ کیا، ٹھیک ہے جی، وہ اس خیانت کے ساتھ قیامت کے دن آئے گا، لہذا دعوتو کا، اسی بنا پر میں نے تجھے واپس بلایا ہے، فمض لعملک، تو تم اب اپنے کام کے لیے تم جاؤ اللہ کے سپرد، فمض لعملک، تو میں نے تجھے ایک یاد دہانی کے طور پر آدمی بھیج کر تو یہ بات دلائی کہ جو بھی چیز لو تو میری اجازت کے بغیر نہیں، یا تم جانتے ہو کہ اللہ اس کے رسول کا حکم ہے یا اجازت ہے تو پھر، ورنہ نہیں، کیونکہ وہ خیانت ہوگی۔ اچھا جی، تو بات کلیئر ہے بالکل۔ حدیث کی سند تو ضعیف ہے، اس لیے کہ سند میں راوی داود الاودی، سند میں ایک صاحب ہیں جن کا نام ہے داود الاودی، وہ ضعیف راوی ہے، اور اسی طرح حدیث کے الفاظ ارسل فی آثاری، ارسل فی آثاری کو انڈرلائن کیجیے، اس کا ترجمہ پوچھا جا سکتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے پیچھے کسی شخص کو بطور قاصد کے بھیجا کہ اس کو بلا کر لے آؤ۔ اچھا جی، آگے حدیث 3751، اور یہ ہماری اللہ کے فضل سے آج کے اس لیسن کی آخری حدیث ہے۔ وعن المستورد بن شداد، مستورد بن شداد، مستورد بن شداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت مروی ہے، مستورد بن شداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت مروی ہے، قال، وہ کہتے ہیں، سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول، کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا، من کان لنا عاملا، جو بھی شخص ہمارا عامل بنا یا ہوا، فَلْيَكْتَسِبْ زَوْجَةً، تو اسے چاہیے کہ وہ کیا کرے، وہ بیوی کمائے، فَإِن لَمْ يَكُنْ لَهُ خَادِمٌ، تو اگر اس کے لیے کوئی خادم نہیں، فَلْيَكْتَسِبْ خَادِمًا، تو اسے چاہیے کہ وہ خادم حاصل کر لے، فَإِن لَمْ يَكُنْ لَهُ مَسْكَنٌ، تو اگر اس کے پاس گھر نہیں، رہنے کے لیے جگہ نہیں، سکونت کے لیے، فَلْيَكْتَسِبْ مَسْكَنًا، تو اسے چاہیے کہ وہ ایک گھر جو ہے وہ لے لے، ٹھیک ہے جی۔ وفی روایت، اور ایک روایت میں یہ الفاظ ہیں کہ من اتخذ غیر ذلک، جس شخص نے ان ضرورت کی چیزوں کے علاوہ کوئی چیز لی اپنے اس عہدے اور منصب کی آڑ میں یا اس کے پس پردہ، فہو غال، تو وہ شخص جو ہے وہ غالی ہے، مطلب کہ وہ غال کا مطلب کہ وہ خائن ہے، خیانت کرنے والا ہے مال میں۔ واو ابو داود، اور اس حدیث کو امام ابو داود نے روایت کیا ہے۔ تو عزیز طلبہ، یہ جو الفاظ ہیں من کان لنا عاملا سے مراد کہ وہ شخص ہے جس کو ہم نے عامل بنایا، یا جو ہمارا عامل گورنر یا حاکم یا کسی صوبے کا ذمہ دار بنا، والی بنا، فَلْيَكْتَسِبْ زَوْجَةً، تو اگر اس کے پاس بیوی نہیں، یعنی وہ اپنا ابھی کنوارا ہے اور اس کو ضرورت ہے، ظاہر ہے کہ اب وہ مسلمانوں کے معاملات کا ذمہ دار بنا ہے، تو اس کا ایک گھر ہونا چاہیے، مکمل گھر اس وقت نہیں ہو سکتا کہ جب تک کہ وہ نکاح نہ کرے اور اس کے گھر میں اس کی گھر والی نہ آئے،
اور وہ جو اس کے لیے ایک میاں اور بیوی کا ایک نارمل زندگی کا ایک سلسلہ جو گاڑی چلتی ہے وہ چل ہی نہیں سکتی دونوں میں سے ایک نہ ہو. اس سے جو وہ خدا اور منصب ہے اس میں ذمہ داری نبھانے اور ادا کرنے میں بڑا خلل واقع ہوتا ہے. وہ ٹائم بھی صحیح دے نہیں پاتا. تو اس لیے اسے چاہیے کہ وہ خواہ اپنے جو ذمہ داری ہے اس ذمہ داری کے صلے میں یا اس ہوتے ہوئے وہ چاہے اگر وہ ممکن ہے اس کے لیے تو وہ اپنا نکاح کر سکتا ہے, بیوی کو گھر میں لا سکتا ہے نکاح کر کے اپنے اس مال کے بدلے میں جو کہ اسے ملتا ہے اپنے اس ذمہ داری ذمہ داری کو نبھانے کے صلے میں. ٹھیک ہے جی. حدیث میں مذکور لفظ فلیکتسب کا مطلب انڈر لائن کیجئے, تو اسے چاہیے کہ وہ کما لے یا خرید لے. ما حاصل یہ ہے اس عبارت کا جو کہ اس میں ہے. اسی طرح آگے فلیکتسب خادمن, اگر اس کے پاس ملازم نہیں تو یہ بھی ایک ضرورت ہے. بڑے عہدے دار کے لیے کم از کم گھر میں ایک ملازم ہو جو اس کے گھر کی دیکھ بھال چھوٹے موٹے کام کرے, تاکہ وہ ان چھوٹے چھوٹے معاملات اور کاموں میں مصروف رہ کر وہ جو پوری سلطنت کا یا علاقے کا یا پورے جو اس کے ماتحت لوگ ہیں ان کی ذمہ داریوں سے عہدہ برا ہونے کا اس کے لیے موقع نہیں ہوگا. وہ ایک خادم رکھ لے جو اس کے لیے گھر کے کام یا ذمہ داریاں ابتدائی یا بنیادی کرتا رہے, وہ اس کو اس کے صلے میں کچھ دے سکتا ہے اور وہ غلام بھی خرید سکتا ہے اسی مال سے جو اسے سرکار کی طرف سے ملتا ہے. تو ایک سرکاری ملازم بھی اپنے پاس رکھ لے, اور اسی طرح بیوی نہیں تو بیوی بھی اپنا نکاح کر کے گھر میں لا سکتا ہے. ٹھیک ہے جی. تحصیلدار کو بیت المال سے اس قدر تصرف کرنا جائز ہے, تحصیلدار یا کوئی بھی عہدے دار ہو. تو بیوی کو مہر دے کر نکاح کر لے, خادم نہ ہو تو ایک خادم خرید لے, مکان نہ ہو تو اپنا رہنے سہنے کے واسطے ایک مکان ضرورت کی حد تک بنا لے. مگر یہ سب کچھ جو ہے یہ اب ہونا چاہیے علل اعلان ہونا چاہیے, یہ چھپ کر نہیں ہونا چاہیے وہ چوروں کی طرح اس میں ناجائز تصرف کر رہا ہے. یا یہ ہے کہ لوگوں کے ہاں وہ ایک سمجھو کہ ایک خائن شخص معروف ہو جائے, لوگ اس پر اعتماد کرنا چھوڑ دیں, تو یہ بھی ایک بڑا نقصان ہوتا ہے ایک ذمہ دار کے لیے. ہر چیز جو ہے وہ کلیئر ذہن سان ہونی چاہیے. جب ہوگی تو وہ پھر وہ ظاہر ہے کہ وہ اسی پر ہی ہاتھ اٹھائے گا جو کہ اس کے لیے جائز ہوگا, ناجائز پر نہیں. تو وہ سرخرو بھی ہوگا اور لوگوں کو اس پر اعتماد بھی ہوگا. یہ بڑی حکمتیں ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین ہیں ان میں اس سلسلے میں. تو عزیز طلبہ یہ آج کی ہماری آخری حدیث تھی.